ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور، اسلام کے دستور سے ہو جائیں گے ہم دور۔ میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور۔ اس دولت کو بکھیریں گے سمٹنے نہیں دیں گے، ہاتھوں میں امیروں ہی کے بٹنے نہیں دیں گے، ہم زیادہ انصاف سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ ہو جائیں گے خوشحال جو بدحال ہے مزدور، جب آئے گا اس ملک میں اسلام کا دستور۔ میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور۔ آزاد تجارت کو نہ پابند کریں گے، ہاں سود کے بازار کو ہم بند کریں گے، ہم عزت و توقیر ہنر مند کریں گے۔ محنت جو کرے گا وہ صلہ پائے گا بھرپور، جب آئے گا اس ملک میں اسلام کا دستور۔ میرا قرآن ہے میرا منشور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت عزیز اور محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آپ تک پہنچنے کے وسائل مہیا کیے اور آپ کے دلوں میں میرے حقیر سے کام کی قدر اس نے پیدا کی، اور آپ نے محبت کے ساتھ مجھے یاد کیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے آپ کے درمیان جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کسی ایک خطے اور کسی ایک علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی کسی صوبے کا ہے، کسی کی زبان کچھ ہے، کوئی ہندوستان کے ایک مخصوص صوبے سے آیا ہے، کوئی گجراتی بولتا ہوا آیا ہے، کسی کی زبان ملیالم ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم سب کے دل ایک دوسرے کے لیے محبت سے معمور ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارا بنیادی رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ دین کا رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بنیاد پر ایک برادری بنائی ہے، اور یہ ایسی برادری ہے کہ جس میں جب کوئی شریک ہو جاتا ہے تو اپنے سگے بھائی اور اپنے خونی رشتوں کے مقابلے میں وہ اس رشتے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے میں ایمان لانے والے 40 صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت فرمائی، اجنبی دیس میں پہنچے، اور آپ نے دیکھا کہ انصار مدینہ نے ان کی کس طرح پذیرائی کی کہ ان کے سگے تو انہیں گھر سے نکالنے اور انہیں قتل کرنے پر آمادہ تھے، اور جن سے ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، صرف ایمان کا رشتہ تھا، انہوں نے کس طرح نہ صرف ان کا خیر مقدم کیا بلکہ جس طرح جان لڑائی، اور ایک عجیب انہوں نے منظر پیش کیا جسے ہم مواخات کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ انہوں نے آنے والے بھائیوں کے لیے جو ہاتھ میں کچھ لے کر نہیں آئے تھے، تنہا پہنچے تھے، لیکن اسی ایمان کے رشتے کی بنیاد پر اپنے کھیت، اپنے مکان، اپنے برتن، اپنی بکریاں، اپنی املاک کو تقسیم کر دیا اور اپنے بھائیوں کو ہر وہ چیز مہیا کی جو ان کے پاس تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ چونکہ آنے والے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے، تنہا آئے تھے، تو بعض انصاری صحابہ نے بیویوں کو طلاق دی اور کہا کہ نکاح کرو آنے والے بھائی سے تاکہ وہ گھر کی راحت سے بھی محروم نہ رہ پائے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک نرالا واقعہ ہے۔ میں اس واقعے کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ایک چھوٹے سے موضوع کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آج آپ کا موضوع کیا ہوگا، تو میں نے کہا کہ میں موضوع کو اپنے خطاب سے پہلے تک صیغہ راضی میں رکھوں گا، اسے ابھی تشتزبام نہیں کروں گا۔ میں نے جس واقعے کی طرف آپ کو توجہ دلائی اور جس بات سے، جس محبت کے رشتے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا،
اس کے حوالے کے لیے اب آپ قرآن حکیم کی سورہ فاتحہ کے فوراً بعد کی آیات کو دیکھیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آپ اس مواخات کے رشتے میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں انصاری صحابہ کے ذہن میں ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو انہوں نے ادا کی اور جسے آج ہم ادا نہیں کرتے. ہم ہر بات پر گفتگو کرتے ہیں، توحید پر بھی گفتگو کرتے ہیں، رسالت پر بھی گفتگو کرتے ہیں، آخرت پر بھی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ساری گفتگو ظاہر ہے کہ دینی کے حوالے سے ہوتی ہے اور یہ بے حد ضروری ہے. لیکن ایک جز ایسا ہے ہماری زندگی میں جس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. میں نے ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ خدا کی کتاب ہونے میں شک ہے اور نہ اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اس میں کوئی شک ہے. ہر قسم کے شک و شبے سے یہ بالاتر ہے. یہ بھی طے ہے کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی ہے اور یہ بھی طے ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اور اس کا ایک ایک لفظ سچا، اس میں کوئی کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. پہلے اس بات کی تردید کر دی گئی اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کتاب ہدایت تو دے گی مگر ایک شرط کے ساتھ ہدایت دے گی. ہدایت اسی کو ملے گی جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے. جو خدا کے باغی ہیں، خدا سے بے نیاز ہیں، اسے تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. ھدی للمتقین ہے. متقین وہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور پھر خدا سے ڈرتے ہوئے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ شرط لگا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ یہ وہ لوگ متقیوں میں شامل ہوں گے جو غیب کی ان باتوں پر ایمان لائیں جو قرآن حکیم میں بیان کی جا رہی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کے باغیوں کی طرح آنکھ سے دیکھنے کی شرط، جیسا کہ سابق میں بھی انبیاء کرام سے کہا جاتا تھا کہ ہمیں آنکھ سے تو دکھاؤ تمہارا خدا کہاں ہے. یہ تو غیب پر ایمان والے لوگ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب دیکھیے قرآن پہلے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں انبیاء سے. اس کے بعد دو باتوں کا ذکر ہے. اس کتاب نے ایک حق ایمان لانے پر یہ قائم کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. جیسے ہی کوئی شخص غیب پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، کتاب پر ایمان لاتا ہے، تو خدا اور بندے کے درمیان جو حقوق قائم ہوتے ہیں ان حقوق میں پہلی چیز نماز. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. گویا خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا سربسجود ہونا اور اس کے مقرر کردہ اوقات کے مطابق نماز کا ادا کرنا، یہ خدا اور بندے کے تعلق میں پہلی چیز ہے. اور اگلی بات جو کہی جا رہی ہے کہ جب تم اسے مان لو گے تو بندوں اور بندوں کے درمیان بھی ایک تعلق قائم ہوگا. اس کے اندر جو پہلا حق قرآن حکیم کے اندر آیا ہے، جسے میں نے کہا تھا کہ ہم نظر انداز کرتے ہیں، وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جو بھی انہیں مال دیا ہے یہ اس میں سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. مسلمان کا پہلا حق ایک مسلمان پر جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں ان نعمتوں میں یہ اپنے نادار بندوں کو، اپنے ضرورت مند بھائیوں کو شریک کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے اس میں نہ تو ابھی وراثت کا ذکر ہے، نہ اس میں ابھی مختلف ہمارے جو عزیز اور رشتہ دار اور جن کے حقوق ہمارے مال کے اندر ہیں، کسی کا ذکر نہیں. سیدھا سیدھا ذکر یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، صرف مسلمانوں کے درمیان، بھائی کے درمیان اور بیوی کے اور ماں کے درمیان نہیں، صرف اور صرف مسلمان کے درمیان جو پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے پر وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ تلاش کرتے ہیں ان کے نظر کہ میرا کوئی بھائی محروم تو نہیں ہے. اب اس آیت کو ذہن میں رکھیے اور پھر صحابہ کرام کو مدنی انصاری صحابہ کرام کو دیکھیے کہ جب آنے والے آتے ہیں تو پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں. پہلا کام یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں اپنے نادار بھائیوں کو وہ سب کچھ دے ڈالتے ہیں، اپنے سے بڑھ کر انہیں دیتے ہیں. زمینیں انہیں دیتے ہیں، مکان انہیں دیتے ہیں، ہر چیز ان کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو رشتہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا معاشی سہارا بنتا ہے.
مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں اپنے نادار بھائیوں کو شریک کرتا ہے۔ یہ اس کے کردار کی ایک جھلک ہے۔ جو صاحب ایمان ہے وہ صاحب خیر ضرور ہوتا ہے۔ یہ نئے بخیل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مذمت کی ہے قرآن حکیم نے اس کی۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک کمیونٹی اپروچ کے جس برادری کا جو انما المؤمنون اخوہ نے جو برادری بنائی ہے، میں ذرا نظر اٹھا کر دیکھوں کہ میرے برادری کے لوگ کہیں پریشان حال تو نہیں ہیں، کہیں کپڑے سے، روٹی سے، علاج سے، رہائش سے محروم تو نہیں ہیں۔ تو وراثت کے قوانین بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن مسلمان پر صرف اور صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو حقوق قائم ہوتے ہیں، ان حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ اس کی معاشی کفالت کی جائے اور اس کی معاشی زندگی پر توجہ دی جائے۔ اب دو مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے مکی زندگی لیجئے۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالدار آدمی نہیں ہے، اللہ کا رسول بھی کوئی بہت مالدار آدمی نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے کی مدد کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مکی زندگی کے اندر حضرت صہیب علیہ السلام، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی ایک مشرک کے پاس غلامی کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی اور کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان میں مالداروں میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کی طرف جو لپکنے والے ہیں، آپ کی طرف جو دوڑنے والے لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جو غلامی کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، جو سب سے زیادہ محروم لوگ اس معاشرے کے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے مالکوں سے جان چھڑا کر اور ایک نئے آقا کے قدموں میں آ کر گرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ اس آقا کے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ آقا کیسا ہے کہ اس کے پاس دودھ کا اگر ایک پیالہ آتا ہے تو جو اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہے کہ تم بھی اس میں شریک۔ تحائف آتے ہیں، اس کا نام ہی قاسم ہے، اس کے پاس جو آتا ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے، جو اللہ نے دیا وہ تقسیم کر دیا، جو تحائف آئے وہ تقسیم کر دیے۔ اور جب وہ اس دنیا سے اٹھتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ خبر دیتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد ہمارے پاس اگلے وقت کا کہ جو نہیں تھے پیسنے اور کھانے کے لیے۔ کیوں نہیں تھے؟ وہ آقائے دو جہاں جمع نہیں کرتا تھا، تقسیم کرتا تھا، اور تقسیم کرنے ہی کی وجہ سے اس کے بہت سے ناموں میں سے ایک صفاتی نام قاسم ہے، تقسیم کرنے والا۔ مکی زندگی میں جیسے جیسے لوگ اس کے پاس آتے چلے گئے تو آنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ جو ہمارے پرانے مالک تھے وہ تو ہمیں جانوروں کی جگہ بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ جو نیا شخص ہے جو ہمیں پیغام دے رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، اس کے پاس آتے ہیں تو ہم تو اس کے برابر میں بیٹھتے ہیں، ہم تو اس کے دسترخوان پر اس کے کھانے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے پاس تو کہیں سے کھجوریں آتی ہیں اور تعداد پوری نہ ہو تو یہ توڑ کر ان کو تقسیم کر دیتا ہے۔ اگر کھجوریں تعداد میں کم ہوں اور بیٹھنے والے تعداد میں زیادہ ہوں تو یہ تو توڑ توڑ کر تقسیم کرتا ہے، سب کو اس میں شریک کرتا ہے۔ یہ ہماری معاشی کفالت بھی کرتا ہے، اور دوسری باتوں کے علاوہ یہ ہمیں دین کی تعلیم بھی دیتا ہے، خدا سے رشتہ بھی جوڑتا ہے، لیکن ہماری زندگی کے جو مصائب ہیں یہ ان مصائب پر بھی نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان مصائب سے نجات دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہی آیت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ نے دیا ہے، تو حضور کے پاس جو آیا آپ نے اس میں ان کو شریک کرتے چلے گئے۔ اس شرکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امیج بنتا ہے آنے والوں کے کہ یہ ہمارا مددگار ہے، یہ ہمارا سرپرست ہے، یہ ہمارا کفیل ہے، یہ ہماری زندگی کے جو بوجھ ہیں لدے ہوئے یہ انہیں ہلکا کر کے اور ہمیں معاشرے کے اندر اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم پسماندہ تھے، ہم غریب تھے، ہم غلام تھے اور کفار کے غلام تھے۔ ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ ہمیں بندوں کی غلامی سے نجات دلاتا ہے، اپنی غلامی میں نہیں لاتا، اللہ کی غلامی میں دیتا ہے، اور پھر ہماری طرف توجہ کر کے اگر کپڑا نہیں ہے تو کپڑا فراہم کرتا ہے، کھانے کو نہیں ہے تو کھانے کے لیے روزی فراہم کرتا ہے، اس کی کہیں دعوت ہوتی ہے تو ہم سب کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اس کے یہاں کوئی کھانے کی چیز آتی ہے تو ہم سب کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ یہ ہماری معاشی کفالت پر غیر معمولی توجہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے کھانے کی کوئی خاص چیز الگ رکھتا ہو اور ہمارے لیے الگ رکھتا ہو،
بلکہ جو چیز خود اس کے پاس آتی ہے ہمیں اسی میں شریک کرتا ہے، کوئی امتیاز نہیں برتتا کہ اس کے گھر کے اندر کچھ اور پک رہا ہو اور ہمارے لیے وہ کچھ اور پکا کر بھیج رہا ہے، وہ یہ بھی نہیں کرتا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو مکی زندگی ہے کہ جس میں پسماندہ ترین لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا آقا و مولا جو ہمیں اپنے سائے میں لیتا ہے تو ہماری ساری ضروریات کی کفالت بھی کرتا ہے، اگرچہ اس کے پاس ابھی نہ مال ہے نہ دولت ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ اس میں شریک کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہی صحابہ کرام اور پھر اس میں مالدار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی آتے ہیں، خود وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کا فیض ملتا ہے تو دولت کاہے پہ خرچ کرتے ہیں؟ دولت خرچ کرتے ہیں غلاموں کی گردنیں چھڑانے پر۔ حضرت بلال کا مالک اگر رقم طلب کرتا ہے تو ابوبکر کی دولت اس کی گردن چھڑانے اور اسے معاشرے میں آزادی دلانے اور بہتر اسے حیثیت معاشرے میں دلانے کے لیے استعمال ہوتی۔ اور سب سے زیادہ جس کا مال خرچ ہوا اور قلاش ہو گئے اس کے بعد کچھ نہ رہا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کا مال غلاموں کی گردنیں چھڑانے پر سب سے زیادہ استعمال ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مال کا بہترین مصرف یہ ہے کہ وہ میرا بھائی جو اہل ایمان میں شامل ہو چکا ہے، اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اسے صرف جنت کے اور وہ مناظر نہ دکھاتا چلا جاؤں، صرف تقریریں نہ کرتا چلا جاؤں اور مجھے آخرت کے اور اس کے نماز کے مسائل ہی بیان نہ کرتا چلا جاؤں، جس تکلیف میں مبتلا ہے اس تکلیف سے تو نجات دلاؤں اسے۔ چنانچہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غلامی سے گردن چھڑاتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، اور وہ آزاد غلام جب دنیا کے سب سے بڑے انسان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو کوئی فاصلہ محسوس نہیں کرتا۔ یہ عجیب آقا ہے کہ اس کے دربار میں آئیے تو مساوی حیثیت دیتا ہے، بلکہ اپنوں سے زیادہ بڑھ کر سینے سے لگاتا ہے اور دکھ درد بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس نے کہ تیزی کے ساتھ اسلام کے قبول کا راستہ کھولا اور اللہ کے رسول کے گرد لوگ شمع جس کے گرد جیسے پروانے ٹوٹتے ہیں اس طرح آپ کے گرد ٹوٹتے رہے۔ یہی مختصر سا قافلہ جو کچھ اس کے پاس تھا بھی مکان یا لباس یا جو تن کے کپڑوں کے ساتھ نکلتا ہے۔ اور اب اسی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی ایک دوسری تصویر سامنے آتی ہے، وہ انصار مدینہ کی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہ مکے کی تصویر تھی، اور مکے کی تصویر چونکہ میں وقت اس میں زیادہ صرف کرنا نہیں چاہتا، مکے کی تصویر کیا ہے؟ ذرا شیب ابی طالب 2.5 سال سارے اہل ایمان ایک گھاٹی کے اندر محصور کر لیے گئے ہیں۔ شیب ابی طالب میں معاشی مقاطعہ ہے مکمل طور پر کہ ان کو بھوکا مارو تاکہ یہ اپنے ایمان سے باز آ جائیں، لیکن وہاں اللہ کا رسول بھی اور اس پر ایمان لانے والے بھی درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، چھال کھا رہے ہیں، چھال کو ابال کر پی رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ سب اس مصیبت میں شریک ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو معاشی معاملے میں ذرا سا الگ رکھا ہو اور باقی لوگ جو وہ تکلیف بھگت رہے ہو نہیں۔ جو تکلیف خدا کے دوسرے بندوں پر گزر رہی ہے اسی تکلیف میں اللہ کا رسول بھی پوری طریقے سے شریک ہے۔ معاشی مسئلہ اب یہی گروہ شیب ابی طالب سے نکلتا ہے، مکے سے نکلتا ہے، سارا اپنا مال و متال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ سب چھوڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ 40 افراد جب مدینے آتے ہیں تو مدینے آنے والوں نے یہ حساب نہیں لگایا کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی سے مال کم ہے، اب یہ نئے آنے والوں کو کہاں سے کھلایا جائے گا۔ نہیں، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کا اس حد تک اظہار کیا کہ سب کچھ ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ انصار مدینہ نے مکے سے آنے والوں کو بتایا کہ ہم بھی اس مفہوم کو جانتے ہیں، قرآن کی یہ ہدایت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تم نے مکے میں اس کے معنی سمجھائے تھے اور تم نے مکے میں اس پر عمل کیا تھا۔ ہم مدنی اور انصاری اہل ایمان بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے فضل سے اس ذمہ داری سے واقف ہیں، لہذا ہم بھی آپ کے قدموں میں سب کچھ ڈالتے ہیں۔ اب یہ معاشرہ جس میں اور دوسری روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ اور اخلاقی برکتوں کے ساتھ ساتھ جو زندگی کے بنیادی معاشی مسائل ہیں یہ ان کو بھی حل کر رہا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان تمام لوگوں کے گھروں کے فرد بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں کہ ان کا ایک پہلا امتحان ہوتا ہے۔
وہ امتحان کیا ہے کہ بدر کے میدان میں اب دو رشتوں کے درمیان آپ کو کون سا عزیز ہے اور کون سا کمتر ہے، اس کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ خونی رشتے عزیز ہیں، زبان کے رشتے عزیز ہیں، شہر کے رشتے عزیز ہیں، یا ایمان کا رشتہ عزیز ہے۔ میدان بدر میں ایک امتحان ہوتا ہے۔ اس میدان بدر میں صورت کیا بنتی ہے کہ مکے سے آنے والوں میں اور ہجرت کر کے آنے والوں میں جب آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طرف حضرت ابوبکر ہیں اور ایک طرف آپ کا بیٹا ہے۔ بیٹا کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے اور آپ خدا کے رسول کی فوج میں شامل ہیں۔ کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھائی ہے اور کسی کا باپ ہے۔ گردنیں اڑائی جا رہی ہیں خونی رشتوں کی۔ چچا بھتیجے کو قتل کر رہا ہے، بھتیجا چچا کو قتل کر رہا ہے اور بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے۔ اور بعد میں جب ایمان لے آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیٹے محمد بن ابی بکر، تو آپ نے ایک دن واقعہ سنایا اپنے باپ کو کہ ابا جان میدان بدر میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ جب آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آ چکی تھی، لیکن میں نے یہ سمجھ کر کہ آپ میرے باپ ہیں اپنی تلوار ہٹا لی اور آپ کی گردن پر وہ تلوار میں نے استعمال نہیں کی۔ یہ بیٹا واقعہ سناتا ہے۔ ذرا باپ کا جواب سنیے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا اگر میری تلوار کی زد میں تمہاری گردن آ جاتی تو بخدا میں کبھی اسے تمہارے سر پر سلامت نہ رہنے دیتا، اس لیے کہ تم اس وقت حالت کفر میں تھے، تم کفار مکہ کے ساتھ آئے تھے، تم حالت کفر میں تھے، تمہاری گردن اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتی تو میں اسے کبھی نہ چھوڑتا۔ گویا تمہارا بیٹا ہونا اہمیت نہیں رکھتا، جب تم ایمان لے آتے ہو تو تمہارا رشتہ مجھ سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، اور جب تم کفر کی حالت میں ہوتے ہو تو اگرچہ میرے جسم کا ٹکڑا ہو، میرا ہی خون ہو، لیکن پھر تمہاری حیثیت یہ ہے کہ اگر تمہاری گردن میری تلوار کی زد میں آ جائے تو گردن اڑا دی جائے گی تمہاری۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان کے رشتے پر برتری حاصل ہے، اور یہ جسمانی اور خونی اور زبانی اور علاقائی رشتے جو ہیں یہ بے معنی ہیں ایک مسلمان کے نزدیک۔ چنانچہ بدر میں یہی ہوا کہ عزیزوں نے عزیزوں کے سر قلم کیے، اور کفر کی اور اسلام کی جو لڑائی ہوتی ہے اس میں اسلام کسی کے ساتھ اس لیے رو رعایت نہیں کرتا کہ اس کا کسی کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اصل رشتہ صرف ایمان کا رشتہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے درمیان عظیم ترین رشتہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنے والا، جوڑنے والا، یہ رشتہ ہم سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اے اہل ایمان جو ایمان کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر ایک قوم بنے ہو، تمہارے آپس کے روابط میں جو ایک دوسرے پر حقوق رکھے گئے ہیں ان حقوق میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبرگیری کرو۔ اب اس میں بے شمار آپ کو احادیث ملتی ہیں۔ پڑوسی کے حقوق وہ یہی بندوں اور بندوں کے درمیان حقوق ہیں۔ کیا کیا احتیاطیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ پھل کھاؤ تو چھلکا نہ پھینکو کہ مبادا کے پڑوس کے بچے محسوس کریں کہ ہم محروم ہیں۔ سالن پکاؤ تو اس کی خوشبو اس کے گھر میں نہ جائے، کہیں اسے احساس محرومی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا بار سنبھالے ہوئے مختلف محاذوں پر جنگ جاری ہے، ایران میں جنگ جاری ہے، روم میں جنگ جاری ہے، لیکن رات کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کر محلے کا اور شہر کا چکر لگاتے ہیں کہ کوئی بھوکا ننگا تو نہیں ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوہ اپنے بچے کو بہلا رہی ہے جبکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو توپ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پیٹھ پر بوری لاد کر اور اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں کھانے کے لیے۔ اور جب غلام کہتا ہے کہ یہ بوری میری پیٹھ پر لاد دیجئے تو جواب ملتا ہے کہ آخرت میں میرا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے، مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یہ ایک ایک فرد کے بارے میں، اور فرد کو تو چھوڑ دیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری بھی بھوک سے مر گئی تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ہے معاشی کفالت کے سلسلے میں مسلم معاشرے کا تصور۔ اور ہم اس تعلق کے اندر معاش سے مراد صرف اور صرف روٹی کپڑا اور مکانی نہیں ہے، یہ ایک مجموعی رویہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سواری ہے اور ساتھ میں غلام بھی اور خود بھی ہے۔ آدھے رستے
اس کو بٹھاتے ہیں، خود پیدل چلتے ہیں، اور اس طرح باری باری چلتے ہوئے جب فلسطین میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا منظر دیکھتی ہے کہ غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور خلیفۃ المسلمین لگام لیے شہر میں داخل ہو رہا۔ یہ ہے وہ رویہ جو ہمارے درمیان ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کے بارے میں دردمندی، ایک دوسرے کے ماورے کفالت، ہر مسلمان کو سنبھالنے کی کوشش کہ وہ کہیں گڑھے میں نہ جا گرے، پسماندگی میں نہ جا گرے، یہ فکر مندی ہر مسلمان کو تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ روانہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے ذرا میرے سامنے جمع کر دے۔ معلوم ہوا کہ تلواریں کم ہیں، گھوڑے کم ہیں، سواریاں کم ہیں، تو اب باقاعدہ تقسیم کا نظام بنتا ہے کہ باری باری تم اس پر سواری، اور سب کو اکٹھا کر کے اور ان میں مساوی طور پر ان کے حقوق اس پر قائم کر دیے جاتے ہیں۔ میں آج کل یہ دیکھتا ہوں، خواہ پاکستان ہو، خواہ ہندوستان ہو، خواہ دوسرے ممالک ہوں، ہم مسلمان ایک دوسرے کی خبر گیری سے بالکل بے نیاز، اپنے اپنے حال میں مست ہیں۔ اور وہ جو ایک حدیث تھی اسے ہم پڑھتے ضرور ہیں، لیکن ہم اس حدیث کو پوری طریقے سے شعور کے ساتھ اور ادراک کے ساتھ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پر غور کرے کہ جو مکان میں اپنے رہنے کے لیے چاہتا ہوں، کیا واقعتاً کبھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے دوسرے بھائیوں کے پاس بھی ویسا ہی مکان ہو؟ جو سواری میں اپنے لیے چاہتا ہوں، کیا واقعتاً کبھی میرے فکر اور میرے خیال میں یہ لہر کبھی آئی ہے کہ میرے دوسرے بھائی کے پاس بھی سواری کا کوئی انتظام ہونا چاہیے؟ کیا میں نے دسترخوان پر بیٹھنے کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ میرے کتنے بھائی ہیں جو آج بھوک سے نڈھال ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جائیے، آپ کے اندر بیٹھا ہوا انسان وہ خود آپ کو جواب دے گا کہ ہم اس معاملے میں بہت کوتاہ اندیش ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی، اس معاشی کفالت کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ پھر اس کے اندر جب ہمارے تعلقات قائم ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سہارا دینے کی بنیاد پر، تو پھر ہمارے لسانی، مسلکی، علاقائی، تہذیبی اور ثقافتی جتنے بھی ہمارے تعصبات ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں، اور اس کی جگہ ایک خوشگوار معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں ہر شخص ایک دوسرے کی خبرگیری کر رہا ہے اور ہر شخص ایک دوسرے کو سہارا دے رہا ہے۔ آج کے دور میں میں نے شاید پہلے بھی یہاں یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب قوموں کے افراد اغراض میں پھنس جاتے ہیں تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ایثار سے کام لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی فنا کے گھاٹ نہیں اترتا۔ الحمدللہ اس کی برکتیں سب کے حصے میں آتی ہیں۔ یہ ایثار اور اغراض کا ایک عجیب کھیل ہے۔ جب ایثار سے کام لیا انصار مدینہ نے اور سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دیا، یہ حساب لگائے بغیر کہ میں نے اس کو اگر یہ دے دیا تو میرے پاس کیا رہے گا، وہ اس سے بے نیاز تھے۔ جب انہوں نے ایثار کا رویہ اختیار کیا تو قیصر و کسریٰ کی دولت بہتی ہوئی دریا کے پانی کی طرح اس مدینے کے اندر آتی چلی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہ ملتا تھا، اور وہاں کوئی شخص مفلوق الحال نہیں ملتا تھا۔ یہ ایثار کی برکت تھی۔ اور جب اغراض کا معاشرہ آتا ہے، میں نے جیسے افغانستان کے مناظر آپ کو شاید پہلے سنائے تھے کہ میں ایک جگہ کھانا کھانے بیٹھتا ہوں، انتہا تاریکی چھائی ہوئی ہے، روشنی اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اوپر سے بمباری کا اندیشہ ہے۔ 8 دن میں ایک مرتبہ گوشت مہیا کیا جاتا ہے، باقی دنوں میں دال کھائی جاتی ہے، کچھ آلو ابال لیے جاتے ہیں۔ اب اس کے جو منظر وہاں میرے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ 8 آدمی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ایک تھال کے اندر، شوربہ ختم ہو جاتا ہے، بوٹیاں سب باقی رہ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہر مجاہد اپنے سامنے سے دھکیل رہا ہے اپنے سامنے والے بھائی کے کہ یہ گوشت کھا لے، اور ادھر والا دھکیل رہا ہے دوسرے کی طرف، اور ادھر والا دھکیل رہا ہے تیسرے کی طرف۔ شوربہ ختم ہو جاتا ہے، بوٹیاں وہیں دھری رہ جاتی ہیں ساری کی ساری۔ یہ ہے ایثار۔ اور جب یہ ایثار ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے تو پھر جو رشتے اپنے درمیان قائم ہوتے ہیں وہ بڑے اعتماد کے اور بڑے مستحکم رشتے ہوتے ہیں۔
اور آج ہم دعوتوں میں ذرا کسی کے ہاتھ میں پلیٹ دے دیں تو وہ دوسرے کی فکر ہی نہیں کرتا، وہ سارا کا سارا اونڈیل کر۔ اب یہ اگرچہ معمولی مثال ہے، لیکن ہمارے انسانی رویے اس آئینے میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں کتنے فکر مند رہتے ہیں اور خود اپنی اغراض کے ہم کتنے اسیر رہتے ہیں، اور اپنی اغراض کے اس پھندوں میں پھنسے ہوئے ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں یا جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ہے، جبکہ قرآن حکیم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا صرف حق تصرف ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دینے پر قادر ہے جتنا تمہارے پاس موجود ہے۔ لیکن ہم گن گن کر حساب لگاتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب اتنا باقی رہ گیا اور ہمارے پاس اتنا۔ ہم دینے میں بخل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ ضائع چلا جائے گا۔ ایک منٹ کے لیے غور کیجئے کہ اگر یہی رویہ مدینے کے انصار کا ہوتا اور وہ بھی یہ حساب لگاتے کہ میں نے 2 بکریوں میں سے ایک ان کو دے دی تو میرے پاس کیا رہے گا، تو کیا آج وہ خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ، کبھی انسان کی آنکھ کے سامنے آ سکتا تھا؟ ایثار کی برکت تھی کہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ اپنی انعامات کی بارش کرتا چلا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، میں ایک بڑی ہی کمی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں دین کے نام پر ہم بابری مسجد کے بارے میں بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم مسلم پرسنل لاء کے بارے میں بڑا جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں، پاکستان میں ہم شریعت بل کے بارے میں گھروں سے نکل آتے ہیں اور سڑکوں پہ پہنچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ ایسے کام ہیں چونکہ اس میں گرہ سے خرچ کچھ نہیں ہوتا، بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، نمازوں میں بہت زیادہ انہماک رہتا ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، گرہ سے خرچ کچھ نہیں ہوتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا امتحان میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم مال خرچ کرنے کے معاملے میں اور دوسرے بندگان خدا کے تکالیف کو دور کرنے کے معاملے میں کس حد تک ایثار سے کام لیتے ہیں۔ ایثار اصل امتحان، اور ایثار کہاں؟ مالی ایثار۔ تو مالی ایثار کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل، اگر ہم اسے صحابہ کرام خواہ وہ مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، اگر ہم ان سے موازنہ کر کے دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ گردن شرم سے جھک جاتی ہے کہ کیا واقعتاً ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ ہم مال کے پجاری، دولت کے پجاری، تعیشات کے پجاری، تعلیم میرے بچے کی ایسے ہو کہ کسی دوسرے کی نہ ہو۔ ہم پوری قوم کے بچوں کے بارے میں تو نہیں سوچتے کہ ہر بچے کو وہ تعلیم ملے جو میرے بچے کو ملتی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا رویہ انتہائی انفرادیت پسندانہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے لیے وہ اس کا برعکس ہے جو حدیث میں کہا گیا، جو کچھ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں ہم اپنے دوسرے بھائی کے لیے نہیں چاہتے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کو سہارا دے کر اور انہیں ان مصائب سے نکالنے کی کوشش کریں تو پسماندہ ترین معاشرے کے اندر بھی مسلمانوں کے درمیان استحکام اور مسلمانوں کے درمیان مضبوط تعلقات کمیونٹی کے اور انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے کہ جس میں کوئی بھی کسی بنیادی شے سے محروم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بات میں نے آپ سے اس لیے عرض کی کہ ہم دینداری کا جو اپنے ہاں ایک تصور رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک بہت ممتاز عالم دین ہیں، ان کا نام ہے مولانا محمد حسین نعیمی۔ وہ مجلس شورا کے رکن بھی رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں، نفاذ شریعت کے لیے انہوں نے بہت خدمت بھی انجام دی ہے۔ مجھ سے انہوں نے ایک دن سوال کیا کہ صلاح الدین صاحب، میں ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں بہت عرصے سے، آپ سے ملاقات کا موقع ملا ہے تو میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے کہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ تعلق عام آدمی سے علماء کرام کا رہتا ہے۔ 5 وقت وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ آ کر، پھر ان کے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو مسجد کے امام صاحب کو ضرور اس میں شرکت کے لیے بلاتے ہیں، شادی بیاہ ہو، کچھ بھی ہو، بچے کے کان میں اذان دینی ہو۔ غرض یہ کہ معاشرے کے اندر سب سے قریبی رابطہ ہم علماء کا اپنے عوام کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی سیاسی جماعت کے دفاتر اتنی کثیر تعداد میں نہیں ہیں جتنی کثیر تعداد میں مساجد ہیں مسلمانوں کے محلے میں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے
کہ جب 5 سال میں 4 سال میں جب کبھی موقع آتا ہے قیادت کے منتخب کرنے کا، ووٹ ہمیں کوئی نہیں دیتا، ووٹ دوسروں کو دے دیتے ہیں، نماز ہمارے پیچھے آ کر پڑھتے ہیں. کیا سبب ہے اس کا؟ یہ سوال ہندوستان کے اور پاکستان کے اور دنیا بھر کے تمامی علماء کرام کے بارے میں اور دیندار لوگوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ خلافت راشدہ میں اور عہد نبوی میں مسجد نبوی جس کی شکل اور صورت پر باقی دنیا بھر میں مساجد بنائی گئیں، وہ ہمارا سیکریٹریٹ بھی ہے، وہ ہمارا ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ آفس بھی ہے، وہ ہمارا عسکری مرکز بھی ہے جہاں سے ہدایات پوری فوج کو جا رہی ہیں کہ کہاں کس طرح لڑنا ہے کسی کو. لیکن اس ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بستی میں کوئی بھوکا ننگا اور بے آسرا تو نہیں ہے. یہ بھی فکر وہاں بیٹھے، وہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں، وہ میدان جنگ میں لڑائی بھی لڑ رہے ہیں، وہ بادشاہوں کو خطوط بھی لکھ رہے ہیں، اور وہ اس مسجد کے اطراف رہنے والے معاشرے کے بارے میں فکر مند بھی ہے کہ کوئی فرد ایسا تو نہیں ہے جو محروم ہو. اور اس مسجد کی بنیاد کیا رکھی گئی ہے؟ بنیاد کا واقعہ ذہن میں تازہ کیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد نبوی کی جگہ کا انتخاب فرما لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں ملکیت کس کی؟ پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی ملکیت. یتیم بچے انصاری مسلمان ہیں اور آتے ہیں کہتے ہیں حضور ہم یہ ہدیہ کرتے ہیں مسجد کے لیے. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہدیہ نہیں کی جا سکتی، تم یتیم بچے ہو، اس کی تمہیں قیمت دی جائے گی. اور قیمت کے تعین میں دشواری ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ مارکیٹ میں جاؤ اور اس کے مارکیٹ پرائز طے کرو، اور اس کے بعد ان بچوں کو وہ قیمت ادا کی جاتی ہے. اور پھر اس قیمت ادا کرنے کے بعد اس پر مسجد نبوی بنتی. مسجد نبوی ہدیہ کی ہوئی زمین پر نہیں بنتی، ڈونیشن نہیں ہے کسی کا، خریدی ہوئی زمین ہے اللہ کے رسول کی. اور کس سے؟ یتیم سے خریدی ہوئی، اور اسے اس کی قیمت دی جاتی. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ صرف 1 ہفتے ایک عمل کیجئے اور پھر نتائج پر دوبارہ جائزہ لیجئے کہ آیا کوئی تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ مسجد میں جب کھڑے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، آپ مسائل بیان کریں گے، آخرت کا احساس دلائیں گے، دنیا میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کے بارے میں گفتگو کریں گے. لیکن اسی محلے کے اندر جہاں آپ یہ تقریر کر رہے ہیں، آپ کی مسجد کے گرد جو ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ ایک تجربہ کیجئے، آپ ایک سروے کرائیے مسجد کے امام کی حیثیت سے کہ جو نمازی اس مسجد کے اندر آتے ہیں ان کا گھر کا سروے کر کے یہ دیکھو کہ ان کے یہاں کوئی مریض تو ایسا نہیں ہے جس جو دوا سے محروم ہو، کوئی بچہ تو ہمارے محلے میں ایسا نہیں رہتا یتیم کہ جس کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں ہے. ہماری بستی کے مزدوروں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کارخانے میں یا کہیں زخمی ہو گیا اور اسپتال میں پڑا اور اس کا علاج. آپ ہمیشہ مسجد مکمل بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے لیے چندہ مانگتے رہیں گے. آپ نے کبھی کسی اپنے پریشان حال بھائی کے لیے بھی چندہ مانگا ہے؟ آپ نے کبھی اس کے لیے چندہ نہیں مانگا. آپ ذرا سروے کیجئے اور کہیے کہ بارش میں 2 کچے مکان یا 2 جھونپڑیاں گر گئی ہیں، مسجد میں آنے والوں سے کہیے کہ آئیے میں بھی چلتا ہوں اور آپ بھی چلیں اور بازار سے خریدیں، چندہ کیجئے اور چندہ کر کے ان کے سر پر سایہ کر دیجئے اور ان کو ایک سائبان مہیا کر دیجئے تاکہ وہ دھوپ اور بارش میں پڑے نہ رہیں. اس کے بعد آپ یہ پوچھئے کہ ہماری بستی کا کون، ہماری بستی میں کتنی بیوائیں ہیں، اور پھر تجسس کے ساتھ ذرا ٹٹولیے کہ ان کی کفایت کا کوئی انتظام ہے، ان کا کوئی عزیز ان کی کوئی مدد کرتا ہے، نہیں کرتا. تو پورے اہل محلہ کو دعوت دیجئے کہ ہر مہینے اتنی رقم مجھے اس مسجد کے اندر چاہیے لوگوں، تاکہ میں وہ 2 بیواؤں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادا کر سکوں. آپ ان کی زندگی میں ذرا دلچسپی لینا شروع. آپ زندگی سے کٹے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ عام آدمی کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے. بس تقاریر کا ایک سیلاب ہے جو لوگوں کے سروں پر اونڈیلا جا رہا ہے، لیکن ان کی زندگی میں شرکت نہیں. کیا اللہ کا رسول اسی طرح لوگوں کے مصائب سے بے نیاز تھا؟ کیا خلفائے راشدین لوگوں کی زندگی کے مصائب سے اسی طرح بے نیاز تھے؟ وہ تو ایک ایک کو ڈھونڈتے تھے. اور میں نے پھر انہیں وہ بھی منظر سنایا کہ مولانا جلال الدین حقانی صاحب جو خوست کے فاتح ہیں، میں ان کے سامنے جب بیٹھا ہوا تھا تو ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ شخص رات کو بیٹھ کر، میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں، نقشے پھیلے ہوئے ہیں، لالٹین کی روشنی ہے، اور وہ 1 منٹ کے بعد کہتے صلاح الدین صاحب ٹھہریے. جو آدمی برابر میں کھڑا اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی فلاں کو جو بخار تھا تم نے دوا پہنچا دی ہے اسے؟ وہ کہتا ہے جی دوا پہنچا دی. پھر گفتگو شروع ہوتی ہے.
پھر انہیں اچانک یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے پاس کمبل نہیں تھا، رات میں نے چیک کیا تھا، فلاں آدمی کو کمبل تم نے پہنچا دیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے کمبل پہنچا دیا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ جو ابھی وہاں سے آئے تھے میدان جہاد سے، کیا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ جی ان کو کھانا کھلا۔ انٹرویو بھی چل رہا ہے، کسی کو دوا مل گئی، کسی کو کمبل مل گیا، فلاں نے کھانا کھا لیا۔ یہ ہے وہ کمانڈر جو اپنے سپاہیوں کی زندگی کے اندر ایک ایک چیز کے بارے میں فکر مند ہے کہ وہ اس سے محروم نہ رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہے اس کا اصل مفہوم کہ تم اپنے مال میں اور اس میں شریک کرتے ہو یا نہیں۔ اور اس کے بعد جب انٹرویو ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں صلاح الدین صاحب کی ذرا 10 منٹ کی اجازت دیجیے۔ اس کے بعد وہ ایک شخص کے غاروں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، 22 غار تھے، ایک غار کے اندر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی، کسی کو دوا کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی کمبل سے تو محروم نہیں ہے، اور جب وہ سب سے نمٹ جاتے ہیں تب آ کر وہ خود کھانا کھاتا ہے وہ آدمی، جب سب کھا کر سو جاتے ہیں۔ یہ ہے، اور وہ مسجد کا امام بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھاتا ہے، اور جب وہ فجر کی نماز پڑھاتا ہے اور اوپر سے بمباری ہوتی ہے تو اس کی نہ نیت توڑتا ہے، اسی طرح نماز سکون کے ساتھ پڑھاتا رہتا ہے۔ کیا ہمارے علماء کرام اور ہمارے دیندار لوگ جو ہمیشہ بہت زیادہ دین پر زور دیتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں جھانک کر اور ان کے مصائب کو دور کرنے میں کوئی ذمہ داری ادا کرتے ہیں؟ میں بہت افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ انفرادی طور پر تو ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن جو اجتماعی مزاج ہمارا بنا ہے وہ یہ کہ ہمارے دیندار طبقے کا، ہم مسلم معاشرے کے عام لوگوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ان سے نکاح پڑھانے کے پیسے تو لے آئیں گے، لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ پیسے آئے کہاں سے تمہارے پاس، تم اس قابل تھے بھی یا کسی سے قرضہ لے کر مجھے دے رہے ہو؟ تو جب تک ہمارا دیندار طبقہ عام آدمی کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو غرق نہیں کرے گا، اور جب تک وہ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے لوگوں کے مصائب کو دور کرنے میں وہی طرز عمل اختیار نہیں کر جو اللہ کے رسول نے ادا کیا تھا اور جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور جس پر ہمارے ہاں بے شمار مثالیں ہیں، ان سب کو چھوڑ دیتا ہوں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہنچتے ہیں ایک علاقے میں، اسے فتح کرتے ہیں اور ڈیرا ڈال دیتے ہیں مسجد کے اندر۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ مسجد میں کیوں، آپ وہاں قیام کیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے بہتر گھر کوئی نہیں ہے کہ جو میرے قیام کے لیے مناسب۔ اس طرح اور بہت سی مثالیں ہیں۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ مجموعی طور پر حساب لگائیں تو مسلمانوں کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے، خدا کے فضل سے بہت مال ہے ان کے پاس، ریاستوں کے پاس، افراد کے پاس، گروہوں کے پاس، تاجروں کے پاس بہت مال ہے ان کے پاس، لیکن یہ مال ایک منجمد ڈھیر کی طرح اپنی جگہ جم کر رہ گیا ہے۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا مال کہیں تمہارے پاس اغنیا کے درمیان ہی گردش کرتا نہ رہ جائے، بلکہ اسے اس طرح گردش میں رہنا چاہیے کہ جس طرح پانی کے نلکے سے سبھی لوگوں کے گھروں کے اندر پانی آتا ہے، سب کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اسی طرح یہ وسائل بھی اسی طرح کر گردش کرنے لگیں اور ان پر زنجیریں ڈال کر ان کو روک نہ دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک بالکل نیا معاشرہ جنم لے سکتا ہے۔ اب ایک طرف علماء کرام ہیں اور ایک طرف ایک شخص آتا ہے جو روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگاتا ہے۔ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ، آپ لاکھ اس کی مذمت کریں کہ یہ مادیت کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ اب وہ علماء کو رد کرتا ہے اور روٹی کپڑے مکان کے دینے والوں کے پیچھے آدمی بھاگتا ہے، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، ہم اس کی مذمت نہیں کر سکتے۔ آخر ہم پر کیوں یہ پابندی ہے کہ جو دیندار ہوگا وہ روٹی کپڑے مکان کی بات نہیں کرے گا، وہ صرف آخرت کی بات کرے گا، مسجد کی بات کرے گا، مصلی کی بات کرے گا، وہ ضروریات زندگی کی بات نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ سب کام ہمیں ایک ساتھ ملتے ہیں اور بڑے توازن کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی زندگی کے مسائل ایسے نہیں ہیں جو خود اللہ کے رسول نے خود اپنے اوپر لازم نہ کر لیے ہوں کہ وہ اسے ان مشکلات سے نجات دلائے گا اور ان کی اس پریشانی کو دور کرے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ آج کے اس اجتماع میں اب آپ ہندوستان کے اندر مسلمان جتنا پسماندہ ہے معاشی طور پر اس کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن پسماندگی کے باوجود بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی زمانہ خود صحابہ کرام کا اور مدنی زندگی کا پسماندگی ہی کا زمانہ تھا، لیکن اس پسماندگی کے باوجود ہمارے رویے کا اصل مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ دینے کے لیے میرے پاس کتنا ہے، دینے کے لیے تو میرے پاس ایک روٹی ہے صرف، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نصاب کی کتابوں میں، تبلیغی جماعت کے نصاب کی کتابوں میں اور دوسرے احادیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ اگر روٹی ایک ہے اور سائل نے دستک دے دی ہے تو وہ روٹی بھی سائل کے حوالے کر دی گئی، اپنے پاس نہیں رکھی گئی۔
ایثار ایثار ایثار۔ مسلمان اگر ایثار کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو نہ کشمیر کا مجاہد اپنی جنگ ہارے گا، نہ افغانستان کا سپاہی اپنی جنگ ہارے گا، اور نہ فلسطین میں انتفاضہ کی تحریک کبھی دم توڑے گی۔ بات صرف یہ ہے کہ اس کو اپنے جسم و جاں کا مسئلہ بنا لیا جائے اور اپنے آپ کو اس ماحول کے اندر پہنچا دیا جائے۔ ایک منٹ کے لیے تصور کیا جائے کہ میں بڑے آرام سے یہاں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں، اس وقت کشمیر کے اندر میرا مسلمان بھائی جو حالت جنگ میں ہے، پتہ نہیں اس کے بچوں نے کوئی کھانا کھایا ہوگا یا نہ کھایا ہوگا، پتہ نہیں اس کے گھر میں آگ لگی ہوگی، پتہ نہیں اسے گولیوں سے بھونا جا رہا ہوگا۔ یہ سارے تصورات اگر میرے ذہن کے اندر موجود ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر بننے والی برادری کا رکن ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرے اس بھائی سے جو میرا خونی بھائی ہے مجھے زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ اس سے میرا ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر ایمان کا رشتہ واقعتاً میری نظر میں اسی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہم چین کی نیند نہیں سو سکتے، پھر ہم کرب اور اذیت سے دو چار رہیں گے تا وقت کہ ہماری مدد وہاں نہ پہنچ جائے۔ تو یہ رویہ ہے جو قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے۔ زندگی میں حسن ترتیب اگر ہو، خیالات میں، افکار میں، عقائد میں، اعمال میں، تو زندگی بالکل صاف اور سیدھی صراط مستقیم پر آسانی سے گزر جاتی ہے۔ میں آپ سے اسی مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، اسی کی مثال سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ صرف در اور دیوار اور فرش کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حسن ترتیب کا بھی نام۔ اگر آپ اس ترتیب میں الٹ پھیر کر دیں، ترجیحات میں الٹ پھیر کر دیں، اس جگہ جو چیزیں رکھی ہیں اسے وہاں رکھ دیں جہاں لوگ وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے والی جگہ کی چیزیں یہاں آگے لا کر رکھ دیں، اور یہ دری اٹھا کر وہاں جوتوں کے پاس رکھ دیں، اور جوتے اٹھا کر لا کر یہاں رکھ دیں، تو مقدار میں اشیاء اتنی ہی ہوں گی، تعداد میں اشیاء اتنی ہی ہوں گی، کوئی چیز کم و بیش نہیں ہوگی، لیکن ترتیب کے الٹ جانے سے مسجد مسجد نہیں رہے گی، استبل ہو جائے گی، اور آپ کو وحشت ہوگی، اور آپ کہیں گے کہ اس گستاخ نے مسجد کا یہ حلیہ بگاڑا ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے شریعت نے جن چیزوں کو جو اہمیت دی ہے اور جس ترتیب کے ساتھ ہمارے ذہنوں کے اندر اس کو راسخ کیا ہے، ہم اگر اسے الٹ پلٹ دیں گے، غیر اہم پر لڑیں گے، اس بات پر تو لڑتے رہیں گے کہ حضور کا علم غیب کتنا تھا، اس کی مقدار طے ہو رہی ہے، کتنا تھا، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، پیسے اس میں جا رہے ہیں، چندے لوگ اس بات پر دے رہے ہیں کہ ہمارا مولوی فلاں مولوی کو آج شکست دے گا۔ مسلمانوں کا مال ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے یہاں جو نصاب ہے، مجھ سے جو آخرت میں سوالات پوچھے جانے ان میں یہ شامل ہی نہیں ہے، پرچے کے اندر مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ حضور کا علم غیب کتنا تھا کتنا نہیں تھا۔ لڑ رہے ہیں، اسی پر لڑائی ہو رہی ہے۔ سلام کھڑے ہو کر پڑھے جائے یا بیٹھ کر پڑھا جائے، جتھا بندی، گروہ بندی، چندے، دیگے، یہ پیسہ سارا کا سارا مٹی میں مل رہا ہے، اکارت چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ مسلمان کو نہیں۔ اور کاہے کے لیے؟ مسلمانوں کو پھاڑ دیں، مسلمانوں کو چیر دیں، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے شدید ترین نفرت میں مبتلا کرنے کے لیے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ پیسہ جو اس پہ لگ رہا ہے یہ ضائع ہے۔ خدا کے یہاں پوچھا جائے گا کہ کیا پیسہ تمہیں اسی لیے دیا گیا تھا؟ اور جو لوگ اس کام میں مشغول ہیں انہیں اپنے ہی مسلک کے ناداروں کا بھی کوئی خیال نہیں کہ ان کے پیٹ میں کوئی روٹی ووٹی گئی ہے یا نہیں گئی، ان کو کسی مالی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو دیگوں کے لیے لاکھوں روپے موجود ہیں، لیکن پڑوس میں بسنے والے نادار آدمی کے لیے ایک پائی نہیں ہے، کیونکہ یہ کار خیر ہی نہیں ہے۔ کار خیر تو وہ ہے جس میں ہم اختلافات کے جھنڈے بلند کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں جو آج ادبار، انحطاط اور زوال ہے، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا کر ساری ترتیب الٹ پلٹ دی ہے، اور ایسی چیزوں پہ لڑتے ہیں جن کا اجتماعی زندگی سے اور مسلمانوں کے عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں، آخرت سے کوئی تعلق نہیں، دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ان معاشی ذمہ داریوں اور ایک دوسرے کی خبرگیری اور ایک دوسرے کے دستگیری کے رشتے میں منسلک کر لیں، اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ جو نادار ہے وہ کس مسلک کا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، وہ ایک انسان ہے۔ اللہ ہمیں مسلک میں تقسیم کر کے یہ دعوت نہیں دے رہا کہ جو تمہیں ہم نے نعمتیں دی ہیں ان پر انفاق فی سبیل اللہ کرو، حاجت مند کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جو ضرورت مند ہے اسے دو۔ اور اس کے بارے میں کتنے حساس ہیں ہمارے خلفائے راشدین کہ خط و کتابت ہوتی ہے گورنر سے، اور وہ گورنر یہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں کچھ یہودی ہیں، بوڑھے ہیں، اب کام نہیں کرتے، جزیہ نہیں دیتے،
لیکن مالی لحاظ سے بہت خستہ حال ہیں، کیا رقم زکوٰۃ ان پر صرف کی جا سکتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خط میرے ایک انتخاب میں شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، جب تک یہ شخص جوان تھا ہم اس کی مزدوری سے جزیہ لے کر اور ہم اپنا حق وصول کرتے رہے، آج یہ نادار ہے، آج یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا، تو اس کی کفالت تم پر لازم ہے۔ اسلامی ریاست کا یہ فریضہ ہے کہ اس ریاست میں ایک یہودی اور ایک عیسائی اور ایک ملحد بھی اگر معاشی مسائل میں مبتلا ہے، اسے بھی معاشی کفالت کے نظام میں شریک کیا جائے گا، اسے بھی بھوکا ننگا نہیں رکھا جائے گا۔ اور معاشی کفالت، اس پر تو بے شمار تفصیلات ہیں۔ معاشی کفالت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک باپ اپنے نالائق بیٹے کو عاق کر سکتا ہے، لیکن وراثت کے حق سے اسے محروم نہیں کر سکتا، کیونکہ وراثت کے حق سے محروم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ معاشی مشکلات کا باعث بنے گا۔ باپ بیٹے سے بولنا بند کر سکتا ہے، اس کا مقاطعہ کر سکتا ہے، اسے گھر سے نکال سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے زندگی بھر، لیکن جو اس بیٹے کا اس کے مال میں حق ہے اسے سلب کرنے کا باپ کو کوئی اختیار نہیں۔ اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان معاشی حقوق کی حفاظت کی۔ میری ان گزارشات کا مقصد صرف یہ تھا کہ ذرا سا دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا شروع کیجئے کہ آپ کے مسلمان بھائی جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اور پڑوس سے اس کا آغاز کیجئے، اور مسلمانوں کو معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر اوپر اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ آپ یقین جانیے کہ آپ 10 خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 10 گنا اسی دنیا میں آپ کو دے گا۔ کوئی تجربہ تو کر کے دیکھے، کوئی محروم نہیں ہوتا۔ ہمارا تو ذاتی تجربہ ہے یہ کہ آپ دیے چلے جائیے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ آپ کی طرف ایسا رخ کرتے ہیں کہ کبھی کوئی کمی نہیں آتی، اور جب آپ روک لیتے ہیں تو وہاں بھی معاملہ رک جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک بالکل سیاسی، بین الاقوامی، کشمیر کے مسائل، بھارت کے مسائل، پاکستان کے، ان سب سے ہٹ کر آپ سے ایک ایسی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ جس پر اسلامی معاشرے کے اندر ایک استحکام اور اتحاد کی صورت پیدا ہوتی ہے، مسلمان ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے درمیان جو یہ انتشار کی کیفیت ہے اور افراتفری کی کیفیت ہے یہ دور ہوتی ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کا بازو پکڑ کر اتنے آج بھی توانا و طاقتور ہو سکتے ہیں کہ وہ کفار و مشرکین کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں، بشرطے کہ ہم اپنے وسائل کو انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں یا ریاستی ہوں، ہم ان وسائل کو استعمال کر کے اپنے پسماندہ مسلمانوں کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے ہم ایثار سے کام لے کر اور آخرت کی زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اپنے نادار بھائیوں کی طرف توجہ کر سکیں، اور ہم انہیں مصائب سے اور مشکلات سے نجات دلا سکیں، اور ہم انہیں زندگی کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔